کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن تمہارا خدا تو ہے نا۔ اگر کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے رندی ہوئی آنکھوں کو، تو کیا ہوا؟ تمہارا خدا ہے نا۔ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، لیکن اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھو، وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جیسا کہ جو نکل جاتا ہے دسترس سے، تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید پر کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے تمہیں اپنا لے گا۔ پر وہ کہاں رکتا ہے؟ لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی تم گمان بھی نہیں کرتے۔ تو کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے تمہیں اپناتا ہے۔ تو پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو، ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے کی طرف جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے کیا بھاگنا جو تمہارے لیے رکتے ہی نہیں۔ اگر تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ اور ہر امید بھری چیزوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اور جب ہمارے رب نے ہمیں ہمارا نصیب بدلنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو پھر کیوں نہ منائیں اس کو؟ نہ محرم کو مت مانگو، محبت کو مت مانگو۔ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں؟ میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، میں نے صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے، میں نے ضبط بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا میں راضی بھی ہونا ہے اور اس کو اپنی رضا کے لیے منانا بھی ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں یا مجھے کیسا محسوس کرنا چاہیے۔ جہاں اس نے مجھے مسکرانے کا حق دیا ہے، وہی رونے کے حق سے بھی نوازا ہے کہ جب کہہ نہ پاؤ تو رو دینا، جب کچھ بدل نہ پاؤ تو دعا کرنا، اور تب تک مانگنا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا، یا جب تک مجھے اپنی رضا میں راضی نہیں کر لیتا۔ تو پھر کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں، بے شمار مانگیں، فرض عبادات میں بھی مانگیں اور تہجد کے سجدوں میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس اس کے در کے سوا اور کوئی در موجود ہی نہیں ہے۔ اور جب اس کا در ہماری دسترس میں ہے تو کیوں مانگے دنیا سے؟ کیوں منت کے دھاگے باندھیں؟ جب اس سے خود ملاقات کر سکتے ہیں تو پھر کیوں خود کو دنیا کی حدود میں محدود کریں؟ میں جانتی ہوں کہ جو نصیب سے نہیں مل پاتا وہ تہجد سے اور تہجد کے خاموش سجدوں سے ضرور مل جاتا ہے، اور یہ صرف آپ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ آپ اس سے کیا مانگتے ہیں، ایسا کیا چاہتے ہیں۔ تیسری ذات کو پھر کیوں شامل کریں جب میرے رب کی ذات ہی کافی ہے؟ جب ہمیں ایک اسی کا ہونا مکمل کرتا ہے تو کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگیں ہم؟ طلب ہو تو بس اللہ کی، جس سے سب مانگنا ہے اور ہر حال میں مانگنا ہے۔ انسان کی طلب کے لیے تو بہت انتظار کرتے ہیں ہم، کبھی خالق کا انتظار بھی کر کے دیکھیں، اور اس خالق کی طلب اتنی ہونی چاہیے کہ دل کرے دنیا کہیں دور بہت پیچھے رہ جائے اور میں اس تک پہنچ جاؤں، اور بس خاموشی سے خود کو سمیٹ کر اس کی آغوش میں چھپا لوں، اور نہ کوئی مجھے اور نہ میں کسی کی دسترس میں آؤں سوائے میرے اللہ کے۔ اللہ کی طلب تو یہی ہے جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔
رب تو وہ نہایت مہربان و رحیم ذات ہے کہ جب بندے کو لگے کہ بس اب تو وہ ہار گیا ہے، اب اس کی کہانی کا باب مکمل ہو چکا، لیکن وہ رب اسے تب بھی عزت سے نوازتا ہے۔ اس وقت بھی اس کے اندر چھپی کوئی نہ کوئی صلاحیت اس پر آشنا کر کے لوگوں کی نظر میں اسے کارآمد ٹھہراتا ہے اور اس کی خود اعتمادی بحال کر کے شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔